السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، پیروی کی، بات کو مانا، گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کی، اللہ کی بات کو مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شوال کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے رمضان المبارک میں سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت کو نقل کیا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے روزوں کے متعلق یہ بھی سنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت والے دن بذات خود انسان کو دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ ہمیشہ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اس بندے کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو میں یہاں پہ اپنے مدارس کے بھائیوں کو، بہنوں کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں کے جتنے بھی طلباء طالبات ہیں، سبھی کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ آپ رمضان کے بعد یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں ان کو لازمی رکھیں۔ بعض لوگوں کا جو ہے وہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ روزے شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں چھوڑے تھے، تو اگر آپ ان روزوں کو رکھنے کے بعد یہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں تو پہلے ان روزوں کو رکھیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ہم وہ روزے رکھیں گے اور یہ شوال کے روزے رہ جائیں گے، تو آپ پہلے شوال کے روزے رکھیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے جو آپ نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے ان کو رکھ لیں، کیونکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شوال کے روزے ہیں اگر یہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ جائیں یا کسی اور وجہ سے رہ جائیں، اس کو کسی اور مہینے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کی فضیلت صرف اسی ماہ کے اندر ہے، شوال کے اندر ہے۔ تو آج تقریباً 3 شوال ہے، ابھی ہمارے پاس تقریباً 27 دن یا 26 دن باقی ہیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے التماس کروں گا کہ آپ خود بھی روزہ رکھیں، دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو بھی اس کی ضرور دعوت دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اس کو بھی اسی کی مثل اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کے کہنے پہ کوئی روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے روزے رکھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام احباب کو شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔